سبسکرائب کریں سرپرائزنگ فیکٹس اردو چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور بانی محترم پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بھی ایسی ہی نایاب شخصیات میں ہوتا ہے۔ ہر سال 25 دسمبر کو قائد اعظم کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ملک بھر میں تقریبات اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ان کی شاندار خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش کے موقع پر ہم ان کی زندگی کے وہ چند واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرپرائزنگ فیکٹس اردو، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی کتنی ضروری ہے؟ وفات سے کچھ عرصے قبل بابائے قوم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ ٹھیک وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشست ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں بنا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد کے آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی دوسرے وزراء، سرکاری افسر کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ وہ بے حد شرمندہ تھے کہ ان کی ذرا سی غلطی قائد اعظم نے برداشت نہیں کی اور ایسی سزا دی جو کبھی نہ بھولی جا سکے۔ رشوت ایک ناسور۔ ایک بار قائد اعظم سفر کر رہے تھے کہ سفر کے دوران انہیں یاد آیا کہ غلطی سے ان کا ریل کا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور اس سے کہا کہ چونکہ میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے اس لیے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیں۔ قائد اعظم یہ سن کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور میری توہین بھی کی ہے۔ بات اتنی بڑی کہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے لاکھ جان چھڑانا چاہی لیکن قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر ان سے رشوت طلب کرنے والا قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ وکالت کے اصول۔ وکالت میں بھی قائد اعظم کے کچھ اصول تھے جن سے وہ تجاوز نہیں کرتے تھے۔ وہ جائز معاوضہ لیتے تھے۔ مثلا ایک تاجر ایک مقدمہ لے کر ان کے پاس آیا۔ موکل میں چاہتا ہوں آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں، آپ کی فیس کیا ہوگی؟ قائد اعظم میں مقدمے کے حساب سے نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ موکل کتنی؟ قائد اعظم 500 روپے فی پیشی۔ موکل میرے پاس اس وقت 5000 روپے ہیں، آپ 5000 روپے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ قائد اعظم مجھے افسوس ہے کہ میں یہ مقدمہ نہیں لڑ سکتا، ہو سکتا ہے یہ مقدمہ تول پکڑے اور یہ رقم ناکافی ہو، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور وکیل کر لیں کیونکہ میرا اصول ہے کہ میں فی پیشی فیس لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے اپنی شرط پر مقدمہ لڑا اور اپنی فراست سے مقدمہ 3 پیشیوں میں ہی جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 روپے وصول کیے۔ تاجر نے اس کامیابی کی خوشی میں پورے 5000 روپے پیش کرنا چاہے تو قائد اعظم نے جواب دیا میں نے اپنا حق لے لیا ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو قائد اعظم کی زندگی سے جڑے یہ چند واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قائد اعظم کی زندگی پر مبنی فل ڈاکومنٹری دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کی کارڈز پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔